ابا جی بھوک لگے اتنے روٹی کھا لیو، تینوں کون روکدا ہے؟ اور شوہر صاحب کی بیوی پیر دبا رہی ہے، دیکھو میں پکائی تھوڑے لیے، تھوڑی جی کھا لو، میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ باپ نے نہ کھائی تیرا منہ نہیں ٹوٹا، تیرا دل نہ ٹوٹا، شوہر نہ کھائے تیرا دل۔ جب اولاد کے اندر اور ماں باپ میں یہ فرق آنے لگ جائے تو خدا کی قسم فصلیں بھی ہاتھ جوڑتی ہیں، ہم نے تجھے اللہ کی طرف رزق کوئی نہیں دینا ہے۔ سب سے پہلی چوٹ دل کے اوپر لگے گی، دل سخت ہو، پھر دشمن کی تو ضرورت کوئی نہیں، پھر یار سے دھوکہ کھائے گا، پھر بارڈر پار سے دشمن کی انتظار، ان کی توپوں کا اعلان نہ کرنا، انتظار نہ کرنا، یہ بھائی ایسی کلاشن بازار میں کھڑے ہو کر تیرے پہ چلائے گا۔ اس کی میرے عزیزو اللہ اکبر، اس کی گولی کے سامنے کبھی تیری بیٹی آئے گی، کبھی تیری ماں آئے گی، کبھی تیری بہن آئے گی، کبھی تیری بیوی آئے گی، کبھی تو آئے گا، تیری سالیاں آئیں گی۔ خدا پاک کی قسم جب تک تیرا حصہ تیرے اندر سے نہیں نکال لے گا، اللہ اکبر، تیرے کسی گھر کے فرد کو یہ کردار والا نہیں کہے گا۔ جب دل سخت ہو جائے گا پھر عید کی نماز میرے عزیزو اس مسجد میں ایک بھائی پڑھے گا، دوسری مسجد میں ایک بھائی پڑھنے جائے گا، لیکن کون ہے؟ سرکار کی آمد مرحبا۔ خدا پاک کی قسم مولانا آج ابو بکر مدنی گھر آئے ہوئے تھے، میں نے کہا چلو محفل کر لیں، الحمدللہ 8-10 دیگیں پکی، اللہ میں تو ہر مہینے کیونکہ میرے سبق چل رہے تھے خاکپانی صاحب سے، اور الحمدللہ اس پگڑی کے پلو کے اندر 22 خانقاہوں کی نسبتیں حاصل ہیں، باقاعدہ سند کے ساتھ مفتی محمد حسن صاحب کی رائے کی تھی، انہوں نے بھی 4 مہینے پہلے سر پہ ہاتھ رکھا اور میں 3 سلسلوں سے عبدالحنان فیض کو عام کرو، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، میرے سبق چل رہے 7واں ہے، 35 سبق کے بعد ایک اور جگہ سے خدا کی قسم نسبتوں کا سر کے اوپر ہاتھ آ جائے گا۔ اللہ اکبر، میں نے کہا بزرگا سرکار کی آمد مرحبا کریں، ابو بکر پڑھتا رہا، لوگ سرکار کی آمد مرحبا کرتے رہے، میں نے کہا مجھے ایک بات تو بتاؤ، سرکار کی آمد تیرے لیے بھی مرحبا؟ نہیں بولے کوئی نہیں، ڈرو نہ بولیا سن سے، سرکار کی آمد آپ کے لیے، میرے لیے، میری ماں کے لیے، میری بہن کے لیے، جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، ساری مخلوق کے لیے مرحبا۔ لیکن میرے عزیزو میں بھی نعرہ لگاؤں، یہ سارے میرے مسلک کے علماء نعرہ لگائیں گے سرکار کی آمد مرحبا، لیکن میرے عزیزو کیا اس نعرہ لگانے والے نے اپنی بہنوں کو حق دے دیا؟ تو پھر سرکار کی آمد مرحبا اگر بہنوں کا کھا کے بیٹھا تو یہ نعرہ لگانے کی اجازت کوئی نہیں۔ خدا پاک کی قسم باپ کی وراثت میں سے بیٹیاں حصہ لے گئی اور بیٹیوں کے گھروں کے اندر خوشحالی ہے، اللہ اکبر، دیسی گھی کے کھانے پک رہے ہیں اور اس گھر کے اندر دوترے پوترے ہاتھ اٹھا کر جھولیاں پھیلا کر باپ کو دعا دے رہے ہیں، تو پھر باپ بھی کہے سرکار کی آمد مرحبا۔ اگر خدا پاک کی قسم دکان کے حصے اور زمین کے ٹکڑوں پر بھائیوں نے ملنا چھوڑ دیا تو پھر میرے عزیزو یہ سرکار کی آمد مرحبا نہ کہے، جس نے اپنا حصہ بھی اپنے بھائی کی جھولی میں ڈال دیا، خدا کی قسم وہ 1 مرتبہ نہیں وہ 100 مرتبہ سرکار کی آمد کہے، پھر زمین والے نہیں کہیں گے بلکہ آسمان والے کہیں گے مرحبا مرحبا مرحبا۔ تیاں لیندیاں کوئی نہیں تو دیتا ہی کوئی نہیں، پترا نے تیری سنگی تے گٹھا رکھ کے لے لیا۔ خدا کی قسم یہ تو بیٹیوں کو اللہ نے حوصلہ دیا ہے، بے ہو جا کے وہ بندے دادا منہ توڑ دے دیا نے، لیکن یہ آواز باپ کے آگے نہیں نکلتی۔ شکر کرو خدا کا تمہاری بیٹیوں کو اللہ نے اتنا غیرت والا بنایا۔ خدا کی قسم اگر یہ بے غیرتی پہ اتر آئے، ایک آنکھ کا لشکارہ دکھائیں، تمہاری عزت کو تار تار کر کے رکھ دے۔ اللہ ان کی غیرتوں کی حفاظت کرنا، اللہ ان کے پردوں کی حفاظت کرنا۔ اللہ میرے جیسے باپ، میری بھی بیٹی ہے، ولی آصف صاحب ان بیٹیوں والوں کو میں دعا دے کے جا رہا ہوں، اللہ کسی کی بیٹی کو سسرال میں دکھ نہ دینا، اللہ بچیوں کو گھر سے رجا کے بھیجنا، اللہ شور کی مار نہ دینا، اللہ اولاد کی تنگی نہ دینا، خدا پاک کی قسم مال کی تنگی نہ دینا۔ میں نے بڑے بڑے گبرو جوانوں کو دیکھا کینسر جیسے مرض کا پہلوانوں کی طرح مقابلہ کرتے ہیں، لیکن جب بیٹی باپ کو رو کے دکھائے تو بڑے سے بڑے کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ کسی دی دین سکھ نہ دکھ نہ دیوی، مرنے سے پہلے اللہ کسی کی بیٹی کی آنکھ میں آنسو نہ دینا۔ انسان پر ظلم و ستم برداشت ہوتا ہے، اللہ اکبر، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے حجرے کا پردہ ہٹایا، ماں کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، فرمایا بیٹی لگتا ہے بھوک کی وجہ سے، کہ جی ہاں رب العالمین کی قسم ہے، شیبہ بن طالب کی گھاٹی میں مخلوق کی ظلم و ستم کو دیکھ کر نہ رویا، طائف کی گلیوں میں اتنا نہ رویا جتنا اپنی بیٹی کے گھر کی حالت کو دیکھ کے رو دیا ہے۔ اللہ اکبر، آج اس نبی کے ساتھ اس کی روحانی بیٹیاں کتنا مذاق کر رہی ہیں۔ خدا پاک
پاک کی قسم اللہ اکبر، میرا نبی تو ایسا عظیم نبی تھا، ایسا شانوں والا نبی تھا، اپنے تو اپنے دشمنوں کا بھی کتنا احساس کر کے گیا۔ بدر کے قیدی جب مکے میں آ کے قید ہو گئے، رسیاں ہاتھوں کے بندی پڑی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اللہ اکبر۔ جب یوں کر کے ہاتھ بندے پڑے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے ویڑے میں بلال نے یوں آنکھ اٹھا کے دیکھا، حضور گھبرا کے یوں چکر لگا رہے ہیں۔ حضرت بلال گئے، یا رسول اللہ ماں باپ قربان، کوئی تکلیف کا کوئی نہیں، بھوک کا کوئی نہیں، پھر بے چینی کیوں؟ بدر کے سفر سے تھک کے آئے، آرام کیجئے۔ آپ نے فرمایا نہ بلال، میں بستر میں لیٹا ہوا تھا، مدینے سے مکے سے کچھ مہمان آئے ہیں، میرے داد کے آئے ہیں تو میرے دشمن، لیکن یہ میرے سارے رشتہ دار ہیں۔ بلال اللہ اکبر، میں اٹھ کے دیکھنے کے لیے گیا تھا کس حال میں ہے، لیکن جب بلال میں ان کے پاس پہنچا تو ان کے ہاتھوں کی رسیاں تنگ ہوئی تھی، سخت بنی تھی۔ بلال جلدی جا، ساتھ ایک اور کو لے جا، ایک آدھے کو لے جا، ان کی ہاتھوں کی رسیاں ذرا ہلکی باندھ دے، میں محمد کو ان کے ہاتھوں پر خون جمنے کے نشان دیکھ کر بستر پر آرام نہیں آ رہا ہے، اور کافروں کے ہاتھوں کے اندر رسیاں سخت ہوں، میرا نبی تڑپ کے بستر سے بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، جو اس نبی کے لائے ہوئے دین کو بدنام کرے گا، اپنے گھر سے اس کی دین کی عزت کے جنازے نکالے گا۔ خدا پاک کی قسم، مکے کے کافروں کو دیکھ کر اللہ اکبر، ان سے بدلہ لینا رائٹ تھا، ان سے بدلہ لینا جائز تھا۔ اگر کافروں کی سختی کو دیکھ کر رو دیا تو اپنے ہی اللہ کے دین اسلام والی چادر پر، جس کو حسین کے خون کے ذریعے بچایا، جس کو زینب کے دوپٹوں کے واسطے دے کے بچایا، بیٹیوں کے فاقے آئے، رشتوں کے طلاقیں ہو گئی، اللہ اکبر، سمیہ کے چمڑے اجڑ گئے، بلال خدا کی قسم آخری سانسوں میں آ گئے، صدیق کا سب کچھ قربان ہو گیا۔ اور میرے عزیزوں، سیرت کے جلسے میں آنے والوں، جب کلمہ پڑھنے والا، سرکار کی آمد مرحبا کہنے والا، نبی کا غلام رسولی اللہ کے دل کے اوپر تیر چلائے گا، خدا پاک کی قسم بن بتاؤ آمنہ کے لال کو روزے انور میں سکون کیسے آئے گا؟ ایک دعوت فکر آپ کو دے کے جا رہا ہوں، سوچ لیجئے بدلہ لینے سے پہلے پنچایتوں کے اندر ایک دوسرے کو معاف کرتے ہو، پنچایتوں کے اندر معاف کرتے ہو، جب بغل گیر بھی ہو جاؤ جفیاں بھی ڈال لو، اللہ دی سو معاف کیتا، حاجی صاحب قرآن تحت رخان دی کی لوڑے معاف کیتا، اللہ اکبر۔ جب دوسرے کو ظالم مظلوم میرے عزیز ہو، ایک دوسرے کو معاف کر کے نکلتے ہیں، دونوں دروازے سے گزرتے ہیں، پھر کہتا ہے مچھا تحت مروڑ کے اور ذرا میرے کو بچ کے روی، اللہ فرماتے ہو ظالم، تجھے میرے قرآن کا بھی حیا نہیں آیا؟ بکھڑا مصطفیٰ فجر کی نماز کے بعد مکے کے سرداروں کی طرف اٹھا، آپ نے آنکھیں دیکھی، آنکھوں سے دیکھا، فرمایا بلال لگتا ہے انہوں نے کچھ کھایا کوئی نہیں، ٹھیک ہے ہمارے دشمن ہیں، سزا تو تجویز بعد میں ہوگی، پہلے ہمارے مدینے کے مہمان ہیں۔ بلال نے روٹی دا بندوبست کر، شام ہو گئی بندوبست کوئی نہ ہوا، حضور بے چین ہے، چار دل کے فاقوں پہ نہ رویا، دشمنوں کی بھوک پہ آمنہ کا لال رو رہا ہے۔ صحابہ تک خبر پہنچی، جن کے خود گھر میں کھانے کو نہیں تھا، حضور کے قدموں میں آ گئے، یا رسول اللہ آپ کا مہمان ہمارا مہمان ہے، بتاؤ کملی والے کیا کرنا ہے؟ فرمایا خدا تمہارا بھلا کرے، مجھے پتہ تمہارے گھر میں بھی اناج کی قلت ہے، اللہ پر توکل رکھ کے لے جاؤ۔ سب کو لے گئے، ایک میزبان بچ گیا، ایک مہمان بچ گیا۔ آپ نے فرمایا بلال اس کو اس مہمان کو لے جا۔ بلال حضور کے کان میں کہنے لگے تھے، اس نوجوان کی نظر پڑی، بلال کو بلا لیا، فرمایا بلال جو میں نے شکوہ تیرے سے کیا، جو گھر کا راز تجھے بتایا تو نے حضور کو نہیں بتایا، کہ نہیں بتانے لگا تھا، کہ بلال وہ اپنی ذات کے بارے میں تھا، یہ خدا کے رسول کا مہمان ہے، مجھے اپنا آپ بیچنا بھی پڑا لیکن اسے کھلاؤں گا۔ پتہ ہے وہ کون تھا؟ حضرت بلال حبشی کے کان میں کہہ رہا تھا، بلال سرکار کے پاس تو رہتا ہے، سونے لجپال نبی کے پاس تو رہتا ہے، اے بلال اگر حضور کے پاس ہدیے کی کھجوریں آئی تو سفارش کر کے 2-4 میرے گھر میں بھی دے دینا۔ بلال اللہ دی سو کتنے دن ہو گئے میں نے کھجور کا دانہ بھی کوئی نہیں کھایا ہے۔ حضور کے مہمان کا ہاتھ پکڑا، اسی دن اتفاق سے اس صحابی کے گھر میں محلے سے 2 روٹیاں آئی تھی، وہ گھر میں اس خوشی میں تھی آج 4 دن کے بعد ایک یہ کھائے گا ایک میں کھاؤں گی۔ جب وہ 2 روٹیاں آئی ادھر مہمان بھی آ گئے، گھر کا وارث بھی آ گیا، جب اس نے دیکھا ہنس کے کہنے لگا موجیں ہی ہو گئی ہیں، کیوں آج پیاس بھی بجھے گی بھوک مٹے گی،
क्या हुआ? कि 2 रोटियां आई हैं, चलो पेट ना भरा, मुंह तो गीला हो जाएगा, जुबान का जायका तो बदल जाएगा। उन्होंने कहा आज भी नसीब कोई नहीं होनी। क्या क्यों? अल्लाह अकबर, मेहमान आया है। अगला जुमला जो बोलने से पहले हाथ जोड़ दिए, उच्ची ना बोलना, मेरा नहीं सरकार का मेहमान आया है। बस इतना ही कहना था। अपनी भूख भूल गई, शोहर की भूख भूल गई, कटोरी और रोटी उठा के लाई। पता मेहमान के लिए दस्तरखान कहाँ लगाना है। अल्लाह अकबर। वो साहबी कहने लगे तू क्या खाएगी? कि 4 दिन भूखी रही, 5वें दिन भी उसकी जात के लिए भूखी रहूंगी, 6ठे दिन वो खुद इंतजाम कर देगा। अल्लाह अकबर। इधर खाना लगा। अरब का दस्तूर था, खुदा की कसम मेहमान के साथ मेजबान बैठ के खाया करते थे। जब खाना खाने लगे कहने लगे मैं दरख्त के पत्ते तोड़ के ले आऊंगा। कोई पूछेगा क्या? कहूँगा मुझे जरा पेट की बीमारी है, तबीबों ने ये पत्ते खाने को कहा है। अल्लाह अकबर। उधर काफिर जिन्होंने बिलाल को न छोड़ा, जिन्होंने हमारे यहाँ से उल्टा लिटा टिटा के मारा, आज मोहम्मद के याद खुदा की कसम गुलामा ने, फिर मैं क्यों ना कहूँगा साहबा, फिर मैं सिद्दीक की सदाकत के दर्जे क्यों ना लगाऊँ, फिर मैं उमर को आदिल क्यों ना मानूँ, उस्मान को बाहया क्यों ना मानूँ, अली को शेर खुदा क्यों ना मानूँ, सियासत अमीर माविया के नारे क्यों ना लगाऊँ। ये वो लोग हैं, हमने हुजूर का सदका खाया, साहबा ने हुजूर पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। दरख्त के पत्ते लेके बैठ गए और मेहमान कहने लगा खाना खाना क्यों नहीं? का तू राजी जा, तू खादा नहीं खाता है। उसे क्या पता था नबी के लाडले को। अल्लाह अकबर। हम तो काफरों के लिए अपने रोटी अपने पेट की रोटी उनको दे दी, खुद पत्ते चबाए। उसके कलमा पढ़ने वाले अल्लाह अकबर उम्मती भाइयों के हलक में हाथ डाल के नवाला खींचेंगे। माँ को 2 वक्त की रोटी देने पर मौलवी से फतवे ले गए, जायज़ है कि नहीं है? 3 दिन गुजरे, वो रोजाना पत्ते खावे, ये रोजाना उनके घर की रोटी खाए। 3रा दिन हुआ, साहबी ने पत्तों का लुकमा बनाया, उन्हें यूं हाथ पकड़ लिया, उन्होंने कहा ना अल्लाह अकबर, मैं रातों को तेरा उठ के रोना देख चुका हूँ, तेरी बीवी का तेरा मुसल्ले पर बैठ के रोना देख चुका हूँ। मुझे कल पता लगा तूने रात को रो के कहा था अल्लाह अल्लाह तेरे नबी हमारा शिकवा ना करे, अल्लाह साढ़े को जड़ा है असी हो देता, अल्लाह तू मोहम्मद के मेहमान को रजा दे, अल्लाह तू देख हम भूखे रहे, नबी का मेहमान रज गया है। वो कहने लगा मैं तो चुपके मैंने रोना सुन लिया, आज मैं तुझे घास नहीं खाने दूंगा, ना मैं तुझे रोटी का लुकमा खाऊंगा। का क्यों? का घास बाद में खाना, मुझे रोटी का लुकमा पहले खिला। आज उस मौसिन इंसानियत का कलमा पढ़ा जिसके बारे में कहने वाला कह गया सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए। आज मुझे कलमा पढ़ा, अल्लाह अकबर, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ। सुबह अल्लाह अकबर हुजूर की मजलिस में गए, आका ये एक और गुलाम बल के आ गया। आपने फरमाया मेरा यार तुझे कौन सा इस्लाम का चैप्टर खोला, तुझे कौन सा दीन का निज़ाम खोला? कि बस मैंने मोहब्बत तेरा बताए वो दस्तरखान खोला। इसने दस्तरखान की कैफियत को देख के कलमा पढ़ लिया। हुजूर ने मक्के के सरदार की तरफ मुँह किया, फरमाया किस चीज़ ने मुतासिर किया? अल्लाह अकबर। कहने लगा खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मोहम्मद बड़े बड़े अखलाक वाले देखे, गुलामा ने मोहम्मद जैसा नहीं देखा। बस इस दिल ने फैसला कर लिया जिसका गुलाम इतना आला, उसकी सरकार मोहम्मद रसूलुल्लाह कितना आला होगा। 2 मील के फासले पर पूरा कुफर हमारे पर थूकता है। जिसे अपनी बेटी की इज्जत का एहसास कोई नहीं, वो कश्मीर की बेटी की इज्जत बचाने के नारे लगा रहा है, ये हमारे पर तालियां पीटते हैं। तुम सरहदों पर यूं करके दिखाओ, सरहदों पर यूं करके दिखाओ, खुदाए पाक की कसम तुम सरहदों पर यूं करके ना दिखाओ। अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया के कुफर के सामने अपना किरदार दिखाओ और मुसल्ले पर खड़े होकर खुदा को रो के दिखाओ। फिर इस जैसे ये चिड़े, ये इस जैसे चूहे खुदाए पाक की कसम मुसलमानों तुम्हारे तलवे चाटते हुए नजर आएंगे। ये पूरी दुनिया का कुफर तुम्हारे से कर्जे मांगेगा, ये पूरी दुनिया का कुफर तुम्हारे से भीख मांगेगा। खुदा की कसम अगर खुदा को छोड़ दोगे, अगर मुस्तफ़ा के दी हुई निसाब पर अमल करना छोड़ दोगे, फिर आज मोहताजी देख लो घर घर के अंदर, ऐवानों के अंदर, हुकूमतों के अंदर, इंसानों के अंदर मेरे अजीज़ों हवाल की नज़र आ रही है। फिर हलाल दूर की बात, कुत्ते खिलाए जाएंगे, गधे खिलाए जाएंगे, चूहे खिलाए जाएंगे, मेंढक खिलाए जाएंगे। जब तुम हलाल पर थोड़े पर अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दोगे, फिर खुदा की कसम हलाल भी करने वाला भी अल्लाह मुँह से छीन के दिखाए
جائے گا. تو آج سارا مجمع اپنے گناہوں کی اللہ کے دربار میں معافی مانگے. اگر میرے عزیزو خدا پاک کی قسم اگر مال سے کام بننے ہوتے, کتنی امدادیں ہڑپ کر گئے, کتنے میرے عزیزو ہڑپ کر سے ہڑپ کر گئے, مال سے کام نہیں بنیں گے, بلکہ خدا کے دربار میں سچے دل سے توبہ کرنے پر معافی مانگنے سے, اللہ کے آگے اپنے آپ کو حق سرنڈر کرنے سے, اللہ کے آگے اپنے ہتھیار ڈالنے سے, معافی مانگنے سے پہلے جو ہو گئے معاف کر دے, آئندہ کے لیے اللہ بچا لے. یہ میں نے نہیں کہا, جناب عباس کے میرے عزیز و نبی کے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا, پہلے جو ہو گئے توبہ کرو, محمد معافی کی گارنٹی لے کے دے رہا ہے, لیکن آئندہ اس سے بچنے کا بھی عزم کرو. صحابہ نے ہاتھ کھڑے کیے, پھر رضی اللہ عنہ ورضو کے تمغے مل گئے. پہلے جو ہوئے اللہ سے معافی مانگو, اور اس جیسے عمل دوبارہ نہ ہو, اس پر اللہ سے پکا سچا وعدہ کر لو. تو کیا خیال ہے, کر لے وعدہ اللہ سے؟ پھر میرے ساتھ مل کے پڑھیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, زور سے پڑھیں.